إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سأل سائل، سوال کیا سوال کرنے والے نے، بعذاب واقع، ایک ایسے عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا ہے۔ سأل، کسی سے کوئی چیز پوچھنا یا کسی چیز کا تقاضا کرنا، سوال کرنا۔ سائل، سأل یہ ماضی ہے اور سائل اس کا اسم فاعل ہے، سوال کرنے والا۔ بعذاب، عذاب عین ذال اور با، اس میں تین معنی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ خوشگواری کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے، اذیت اور تکلیف کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور اسی طرح بندش اور رکاوٹ کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو بندش اور رکاوٹ اور تکلیف کا معنی کس طرح سے پایا جاتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر کسی اونٹ یا گھوڑے کو بہت دیر تک پانی پینے سے روکا جائے تو شدت پیاس کی وجہ سے اس کی بھوک بھی مر جاتی ہے، تو اس کو عاذب یا عذوب کہتے ہیں، اس گھوڑے یا اونٹ کو عاذب یا عذوب کہتے ہیں۔ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے عرب میں صحرا کا اگر تھوڑا سا تصور کیا جائے تو معنی ٹھیک سے سمجھ آ جائے گا۔ صحرا میں پانی ویسے ہی ناپید ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر پانی ہو اور اس پانی کو آدمی پینے کی کوشش کرے تو پتہ یہ چلے کہ وہ پینے کے قابل نہیں ہے، اس میں تنکے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان تنکوں کو بھی عذاب کہتے ہیں کیونکہ وہ تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس میں تکلیف، رکاوٹ اور بندش کا معنی۔ اور اس میں خوشگواری کا معنی کیسے آتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر صحرا میں کسی کو پینے کا پانی مل جائے جو پینے کے قابل ہو تو وہ اس کے لیے بہت ہی خوشگوار لمحہ ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ لفظ اسی مادہ سے عذب فرات، اس پانی کے لیے آیا ہے جو کہ میٹھا ہو اور سیراب کر دینے والا ہو، اس کے لیے آیا ہے۔ تو اس ایک مادہ سے اس کے دونوں معانی آ رہے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ظاہری طور پر متضاد لگتے ہیں۔ واقع، واقع، واو قاف اور عین، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا واقع ہو جانا، گر جانا، اور کسی چیز کا متوقع ہونا، وہ چیز جو کہ جس کے واقع ہونے میں لوگوں کو شک اور شبہ نہ ہو اور زیادہ اس کا یقین ہو، زیادہ امید ہو، اس کو واقع کہا جاتا ہے۔ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، الواقعہ۔ واقعہ اس آفت کو بھی کہتے ہیں جس کا لوگوں کو جس کی توقع ہو کہ یہ آ سکتی ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ ویسے معنی اگر کیا جائے تو بنے گا کافروں کے لیے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، تو مراد ہے کافروں پر۔ کافارا، کفر، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، سیاہ رات کو، سمندر کو، اور وہ فوجی جوان یا آرمی والا جو کہ اسلحے وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں سے بالکل چھپا ہوا ہو، اس میں زرہ وغیرہ میں، اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو چھپاتا ہے۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو مسلمہ حقائق ہوتے ہیں اور ایمان جو کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہلی فطرت کے وقت پیدا کیا تھا، وہ اسی کو ہی جھٹلا رہا ہوتا ہے اور چھپا رہا ہوتا ہے۔ لیس لہ دافع، دفع، دال، فا اور عین، اس کا معنی ہوتا ہے قوت سے کسی چیز کو دور کرنا یا ہٹا دینا یا روک دینا۔ دافع اور رافع دونوں میں تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ اگر کوئی چیز ابھی تک وارد نہیں ہوئی، کوئی چیز ابھی تک واقع نہیں ہوئی اور اس کو اس کے وقوع سے پہلے ہی ہٹا دیا جائے تو اس کے لیے دافع کا لفظ آتا ہے، اور اگر کوئی چیز آ پڑے اور آنے کے بعد اس کو ہٹایا جائے تو اس کے لیے رافع کا لفظ آتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے دافع، اس کے دال، فا، عین، اس مادہ سے
جو افعال استعمال ہوتے ہیں ان کے بعد مختلف حروف جارہ کی وجہ سے معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد الا آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، سونپنا۔ قرآن میں ہے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تم لوگ ان کو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، یہ نہیں کہ ان کے مال ان کو دفع کر دو، نہیں، ان کو سپرد کر دو۔ اور اگر اس کے بعد عن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے دفاع کرنا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں والا ہے۔ ذی کا معنی ہوتا ہے والا، ملکیت والا، یا جس میں جو خوبی پائی جا رہی ہے وہ۔ معارج عین را جیم، عین را جیم کا معنی ہوتا ہے بلندی، سیڑھی، اوپر کی طرف چڑھنا یا جانا۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، کیونکہ اس کے اوپر آدمی چڑھتا ہے، اس پر چڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح عارج یعرج کا معنی ہوتا ہے لنگڑا ہونا، اعرج کہتے ہیں لنگڑے کو۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام اعرج۔ اعرج کا معنی ہوتا ہے لنگڑا۔ تو بلندی اور لنگڑے پن کے ساتھ کیا آپس میں کیا میل ہے، اس کا کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ جب لنگڑا آدمی جب لنگڑا کر چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ اس کی ظاہر ہے جب ٹانگ نہیں ہوتی تو بیلنس نہیں ہوتا، تو وہ کبھی بہت نیچے کبھی اوپر، تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ اس لیے اس معنی کی مناسبت سے اس کا نام الاعرج رکھا جاتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ، کہ اس کا اندازہ یا اس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال ہے۔ تعرج وہی عین را جیم سے مادہ اس کا، الملائکۃ میم لام کاف، ملک کو کہتے ہیں لیکن اس کا مادہ کیا ہے؟ حمزہ لام کاف، الک۔ تو الک کا مادہ اس سے یہ بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ تو یہ ملک اصل میں ملک تھا، پہلے بھی اس پر بات ہو چکی۔ الملائکہ ملک کی جمع ہے۔ اور روح، را واو حا، اس مادہ سے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں، راحت، ریحان، اور اسی طرح سے روح، الروحہ، سب میں سکون اور راحت کا معنی پایا جاتا ہے۔ سرور، خوشی، رحمت، ان چیزوں کو یہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ریح کو بھی، ہوا کو بھی ریح کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی خوشی پائی جاتی ہے، جب وہ چلتی ہے تو لوگوں کو زیادہ تر خوش کرتی ہے ریح۔ جی وہ قرآن میں ہے، قرآن میں جہاں پر ریح کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر زیادہ تر وہ عذاب والی ہوا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر ریاح کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر وہ خوشخبری دینے والی ہواؤں کے متعلق ہے۔ ہم نے سورۃ الحاقہ میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ہوا چلائی، سخرنا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، تو اس کو وہاں پہ ریحن صرصرن، ریح صرصر اس کو کہا۔ اور جہاں پہ خوشخبریاں سنانے والی وہاں پر وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، تو یہاں پر جو ہوائیں جن کے بعد اچھی بارش اور جن کے بعد اچھی زرخیزی آنے والی ہوتی ہے ان کو جمع کسی کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ 50 یہ یوم کہتے ہیں دن کے وقت کو، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر جو اس کا وقت غروب ہونے تک ہوتا ہے اس پر یوم کا لفظ بولا جاتا ہے، بلکہ فجر کے طلوع ہونے سے لے کر، تو فجر کے طلوع ہونے سے لے کر یا پھر یہ کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر اس پر اس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مقدارہ قاف دال را، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ لگانا، کسی چیز کو ماپنا، کسی چیز میں مطابقت کو تلاش کر کے اندازے کے مطابق اس کو بنانا وغیرہ۔ قدیر وغیرہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی اسی سے ہے، ہم نے پہلے پڑھا اس کو۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدیر کس لیے کہتے ہیں؟ ہر چیز پر وہ قادر قدرت رکھنے والا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا خوب اندازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگا رکھا ہے۔ الف سنہ، 50 الف سنہ، 50 50 کو کہتے ہیں، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور سنہ سال کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے سنوات۔ فاصبر صبرا جمیلا، سو آپ صبر کیجئے بہت اچھا صبر کرنا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، ٹھہرانا، اور اسی طرح صبر کے معنی میں مستقل مزاجی، صبر کے معنی میں آدمی کا تسلسل کے ساتھ چلتے رہنا، کنسسٹنسی، یہ تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو صبر کا اصل معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ عربی میں کہا جاتا ہے یمین الصبر، وہ قسم، اس قسم کو یمین الصبر کہا جاتا ہے جو بندے سے زبردستی دلوائی جائے، اس میں بندے کو روکا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے اور دلوائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل البہائم صبرا، جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا ان کو باندھ کر۔ تو عرب لوگ جانوروں کو باندھ کر دور سے تیر کا وار کے ساتھ ان کو ہلاک کیا کرتے تھے، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ تو وہ جو باندھنا تھا اس کے لیے صبر کا لفظ استعمال ہوا۔ تو صبر کا معنی اصل میں ہوتا ہے روکنا۔ تو صبر کو باقی جو معنی میں استعمال ہوتا ہے، صبر کو صبر کیوں کہتے ہیں؟ کہ انسان اس میں اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، روک رہا ہوتا ہے، اچھی بات پر، اچھی عادت پر، یا برائی سے روکنے پر، یا نیکی کرنے پر، تمام کے تمام یہ معنی اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ لوگ اسے یعنی عذاب کو خیال کرتے ہیں دور، بعیداً دور۔ یرونہ رآ یرا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے دیکھنا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے خیال کرنا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے نظریہ بنانا، آپ کی رائے کیا ہے جیسے۔ تو دیکھنا، جو رائے انسان کی ہوتی ہے اس کو بھی انسان اپنے ذہن میں دیکھ رہا ہوتا ہے ایک چیز۔ تو رائے کے لیے، عقیدہ کے لیے، خیال کے لیے، تمام چیزوں کے لیے یہ آتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، اگر رؤیتن اور رؤیا، رؤیتن یا کے بعد گول تا آئے تو اس رؤیا کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور اگر رؤیا ہو آخر میں گول تا نہ ہو، رؤیا ہو الف ہو بلکہ، اس کا معنی ہوتا ہے خواب دیکھنا۔ رؤیتن اور رؤیا، اس کو خواب کو کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اور رؤیا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں گزرا بعیدہ، با عین دال، اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، قریب کی یہ ضد ہے، ہلاکت کو بھی کہتے ہیں، بربادی کو بھی کہتے ہیں۔ زندگی کی خوشگواری سے جو دور ہو اس کو بھی، اس کے اوپر بھی بعد کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے تباہ شدہ اقوام میں سے ایک کے لیے فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سو بعد ہو ظالم قوم کے لیے، کیا مطلب؟ عذاب۔ لعنت کے اوپر بھی بعد کا لفظ لعنت کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس پر کچھ اہل علم نے کلام بھی کیا، جب آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر بھی آمین کہا، دوسری پر بھی آمین کہا، تیسری پر بھی آمین کہا۔ تو اس میں یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کی دعا کر رہے تھے، اور اس دعا میں بعودہ کا لفظ ہے کہ دور ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس میں عمل اچھے کر کے وہ اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا۔ تو بعودہ کا لفظ کیا؟ کس چیز سے دور ہو، اس کا معنی کہ اس نے لعنت بھی کیا، تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور لعنت کا بھی یہی معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ اس طرح بعید، باعد اور بعاد وغیرہ یہ تمام کی تمام چیزیں عذاب وغیرہ کے لیے بھی بولی جاتی ہیں، تباہی کے لیے بھی بولی جاتی ہیں۔ قریبا، قرب یہ بعد کی ضد ہے، تو جو معنی بعد میں پایا جاتا ہے اس کے اپوزٹ معنی اور اس کا متضاد معنی قرب میں پایا جاتا ہے۔ کسی چیز کا قریب ہونا، کسی چیز کا پاس آنا، کسی چیز کے متعلق اس کا تباہی اور ہلاکت، اس کے متضاد معنی میں استعمال ہونا، یہ تمام کے تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہو جائے گا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ یوم وہی دن کو کہتے ہیں، ظرف ہے یہ۔ تکون، کانا یکون کا معنی ہوتا ہے ہونا، کاف واو کون، کاف واو نون،
اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہو جانا، کسی چیز کا بن جانا، کسی چیز کا وجود میں آ جانا. تو اس کو کون کہتے ہیں، یہ جو کائنات جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو کون اس کو عربی میں کون کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہو چکی ہے، وجود میں آ چکی ہے. الجبال جیم با لام، پہاڑ کو کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، عالم کو بھی کہتے ہیں. اصل میں اس کے معنی میں پایا جاتا ہے بلندی کا ہونا اور سختی کا ہونا، اور سختی نہیں بلکہ مضبوطی کا ہونا. بلندی اور مضبوطی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اسی سے معنی بنا پہاڑ کیونکہ ان میں بلندی اور سختی پائی جاتی ہے. سردار بھی کسی قوم کا، اس کو بھی جبل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم میں بلند درجے والا ہوتا ہے اور اس کے پاس سلطہ ہوتا ہے. عالم کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ہر اعتبار سے اپنی قوم میں بلند ہوتا ہے اور اس کے پاس علم کی قوت ہوتی ہے. السما سین میم واو، اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا. تو بلندی کو بھی سما کہتے ہیں، اور جو آسمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 کی تعداد میں بنائے ان کو بھی آسمان کہتے ہیں، اور ان کو آسمان بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلندی پر ہے. کل محل، کاف یہ تشبیہ کے لیے، اس کاف کو کہتے ہیں کاف تشبیہ. المحل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میم ہا لام، اس کا معنی ہوتا ہے سکون، اطمینان اور نرمی. اسی سے اس کا معنی نکلا مہلت دینا. امہلا یمہل، امہال مہلت دینا. فامہلہم، ان کو مہلت دیجیے. تو نرمی، سکون، اطمینان سے مہلت کا معنی کیسے نکلا؟ کہ اس میں بھی آدمی کسی پر نرمی کر رہا ہوتا ہے. مہلت کا دینا نرمی کرنا ہی ہوتا ہے. تو جو اس میں نرمی کا معنی پایا جاتا ہے، ایک اس میں یہ بھی معنی پایا جاتا ہے تمہلا کا معنی ہوتا ہے جس آدمی نے خوب سوچ سمجھ کر چلنے والا ہو، جلدی نہ کرے کسی کام میں، اس کے اوپر بھی تمہلا کا لفظ بولا جاتا ہے. اس میں محل ہم نے کہا پگھلے ہوئے تانبے کو. اصل میں جو چیز پگھل جاتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے. تانبا سخت ہوتا ہے، اس کو پگھلا دیا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے. تو اس نرمی کے معنی کی وجہ سے محل کا معنی کیا جاتا ہے تانبا جو کہ پگھلا ہوا ہو. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ہوں گے رنگین روئی کی طرح، رنگین اون کی طرح. الجبال، جبل کا معنی ہم نے پڑھ لیا. العہن، عین ہا اور نون. عہن کا معنی ہوتا ہے رنگین اون. اس میں شکستگی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. شکستگی کیا ہوتی ہے؟ چیز کا ٹوٹ پھوٹ جانا، ٹوٹ پھوٹ کر بہت ہی معمولی اور بہت ہی زیادہ باریک ہو جانا، بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا. تو رنگین روئی کو بھی، اون کو بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جب اس کو دھنا جاتا ہے، دھنکا جاتا ہے جب اس کو، تو بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے. تو اس کا معنی العاہن کہتے ہیں اس آدمی کو جو فقیر ہو، شکستہ حال ہو. العاہن، آہن فقیر کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شکستہ حال ہوتا ہے، اسی طرح وہ بالکل بیچارہ غریبی اور مسکینی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. نرمی اور سہولت کے معنی میں اس میں پائے جاتے ہیں، شکستگی کے معنی میں پائے جاتے ہیں. قدیب عاہن، اس لکڑی کو کہتے ہیں جس میں شکستگی آ گئی ہو. وہ لکڑی جو کہ نیچے کی طرف جھک گئی ہو اس کو قدیب عاہن کہتے ہیں. تو اس میں عہن کے معنی میں شکستگی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا پایا جاتا ہے اصل اس کے معنی. لیکن عہن ویسے عام طور پر کہتے ہیں اون کو جو کہ رنگین ہو.